چھوٹے کاف کا مطلب ہوتا ہے کلب، کتا۔ قلب کا معنی دل، کلب کا معنی کتا۔ تم نے حدیث بھی غلط پڑھی اور اردو پڑھنا بھی تم کو آتا نہیں، اور لوگوں کی نماز کو خراب کر رہے ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے، چاہے کوئی بھی آدمی ہو، جب تک کسی عمل کو کرنے کا طریقہ وہ نہیں جانتا ہے تو وہ اس عمل کو غلط کرے گا، غلط کرتا جائے گا اور یہ سمجھے گا کہ میں صحیح کر رہا ہوں۔ آپ جو کر رہے ہیں اس کا صحیح طریقہ علماء سے معلوم کر کے کریں، تاکہ جتنا بھی آپ کر رہے ہیں کم از کم اتنا صحیح ہو جائے۔ جو کر رہے ہیں وہ تھوڑا ہے اور وہ تھوڑا بھی غلط ہے، تو پھر آخرت میں ہمیں اس کا کیا ثواب ملے گا، کیا اجر ملے گا؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی فرما برداری ہے۔ اللہ پاک نے جو چیزیں ہمارے اوپر لازم قرار دی ہیں ان کو کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ بہت سے مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان عبادات کو کرنے کی وجہ سے جو ثواب ان کو ملنا چاہیے تھا یا تو وہ ثواب ہی نہیں ملتا، یا ثواب تو ان کو حاصل ہو جاتا ہے لیکن اس ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے، یا دوسرے کسی عمل کی وجہ سے اس آدمی کے کیے ہوئے اعمال اور اس کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ عبادت کرنا اس کے لیے آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، آدمی کو باہمت ہونا پڑتا ہے، وقت کو نکالنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ عبادت کرتا ہے۔
تو عبادت کرنے کے لیے انسان کو جس قدر محنت کرنی پڑتی ہے، اس سے زیادہ محنت اس بات میں اس کو کرنی ہے کہ اس عبادت کو کرنے سے جو ثواب حاصل ہوا تھا، جو نیکیاں اس کو ملی تھیں، ان نیکیوں کی حفاظت کیسے ہو، ان اعمال کی وجہ سے آخرت میں جو درجے اس کو ملنے والے ہیں، ان کی حفاظت کس طریقے سے ہو، یہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک برتن ہے، ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا، بالٹی لے کر کنویں پر گیا، بالٹی میں رسی باندھی، کنویں میں بالٹی کو ڈالا اور بڑی محنت اور مشقت کے بعد رسی کھینچ کر کنویں کے اندر سے وہ پانی نکالا اور پھر اس کو اپنے کندھے پر لادا اور پورے راستے میں اس بالٹی کی حفاظت کی کہ کہیں مجھے ٹھوکر نہ لگ جائے اور یہ بالٹی ہاتھ سے پھسل کر گر نہ جائے۔ اس طرح وہ چل کر کے اپنے گھر آیا اور اپنے ہانڈی میں، گڑھے میں اس نے پانی کو ڈالا، لیکن وہ جو مٹی کا برتن تھا اس کے نیچے سوراخ ہے، جس کی وجہ سے یہ جو پانی اس میں لا کر کے ڈالا تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے اس سوراخ سے پانی نکلنے لگا، بہنے لگا، اور اس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ یہ سمجھا کہ چھوٹا سا سوراخ ہے، کیا ہوگا، ایک دو قطرے چلے جائیں گے، لیکن چند گھنٹوں کے بعد دیکھتا کیا ہے کہ سارے برتن کا پانی مٹی کے گڑھے میں جو رکھا ہوا تھا، وہ سارا کا سارا پانی بہہ کر کے مٹی میں مل گیا، زمین پر سارا پانی بہہ گیا، اس کی ساری محنت بیکار ہو گئی۔ کس قدر بیچارے نے محنت کی، کتنی دور گیا تھا یہ پانی لانے کے لیے، اور کیسے اس نے محنت مشقت کر کے ایک بالٹی میٹھا پانی حاصل کیا، لا کر کے ڈالا، لیکن ایک چھوٹے سے سوراخ کو بند نہیں کیا، سستی اور کاہلی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے اس نے ایسے ہی چھوڑا تو سارا پانی وہ زمین میں مل گیا اور اس کا بڑا نقصان ہو گیا۔ تو اس مثال سے ہم اپنے اعمال کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں ہم نے گناہ کیے، کبیرہ گناہوں میں ہم مبتلا ہو گئے، صغیرہ گناہوں میں ہم مبتلا ہو گئے، اور یوں سمجھا یہ تو چھوٹا گناہ ہے، یہ تو معمولی سا گناہ ہے، کوئی بات نہیں، چلے گا۔ اس طرح توجہ دیے بغیر گناہوں میں مبتلا رہے، دھیرے دھیرے ہمارے گناہ اس قدر زیادہ ہو گئے کہ کل قیامت میں میزان عمل پر نیک اعمال اور برے اعمال کو تولا جائے گا تو برے اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا اور نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو آدمی اس دنیا میں چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کرتا ہے، اس نیکی کا اجر اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت میں دے گا، دکھائے گا۔ اور اسی طرح
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو آدمی اس دنیا کے اندر چھوٹا سا چھوٹا گناہ کرتا ہے، کل قیامت میں اس کو بھی وہ دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائے گا۔ تو گناہ چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، اس سے بچنا ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ عبادت بھی کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی بھی ہو رہی ہے، ساتھ میں اللہ کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے۔ اور نافرمانی یہ ایسی چیز ہے بن طلب بن مانگے ہمارے اعمال کو ضائع کر دینے والی چیز ہے۔ نیک اعمال کرنے کے لیے آدمی کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اچھے کام کرنے کے لیے آدمی کو وقت نکالنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے، شیطان کے وساوس کو ہٹانا پڑتا ہے، اپنے دنیاوی ماحول سے ہٹنا پڑتا ہے۔ بڑی محنت کے بعد آدمی 2-4 رکعت نماز پڑھتا ہے، لیکن گناہ کرنا انتہائی آسان ہے۔ گھر بیٹھے بیٹھے موبائل کو آگے پیچھے کیا، گانے سنا، فلم دیکھا، نہ آنکھوں کو ناپاک کیا، گناہ مفت میں اس کو گھر بیٹھے بیٹھے مل گیا۔ نیکی کرنے کے لیے اس کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، گناہ کرنا انتہائی آسان ہے۔ ماحول بھی اس کا ساتھ دیتا ہے کہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، چلو میں بھی دیکھتا ہوں، سب لوگ پیاز کھاتے ہیں، چلو میں بھی پیاز کھاتا ہوں، سب لوگ فلم دیکھنے جا رہے ہیں، چلو میں بھی دیکھنے چلتا ہوں، فلاں بھی جھوٹ بولتا ہے، چلو میں بھی جھوٹ بولوں گا۔ ماحول بھی اس کا ساتھ دیتا ہے، شیطان بھی اس کے دل میں ایسے ہی وسوسے ڈالتا ہے کہ تو جھوٹ بول، غیبت کر، چغلی کھا، اور فلاں چیز کو دیکھ، فلاں کو گالی دے۔ ماحول اور شیطان اور اس کے وسوسوں میں مبتلا ہو کر گناہ کرنا بہت آسان ہے، لیکن نیکی کرنا بہت مشکل ہے۔ نیکی کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا اور زیادہ مشکل ہے۔ تو صرف نیک اعمال کو کر لینا اور مطمئن ہو کر کے بیٹھ جانا کافی نہیں ہے۔ نیک اعمال کو ہم نے کیا تو اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، اس کو بچا کر کے رکھنا بھی ضروری ہے، ورنہ وہ عمل ہم نے جو کیا اس کا ثواب تو ملا، لیکن ساتھ میں چونکہ گناہ کیے ہیں، ساتھ میں چونکہ برائیوں میں مبتلا رہا ہے، کل قیامت میں جب اچھے اعمال کو برے اعمال کو تولا جائے گا، گناہ کرنا چونکہ آسان تھا، زیادہ کر لیا تو گناہ کا وزن زیادہ ہو گیا اور نیکیوں کا وزن ہلکا ہو گیا، تو پھر جس قدر گناہ زیادہ ہو گئے اتنے دن جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس لیے نیک اعمال کرتے ہوئے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، مرض کے علاج کے سلسلے میں جاتا ہے، ڈاکٹر نے اس کے لیے دوائی تجویز کی کہ فلاں ٹانک تم کو پینا ہے، فلاں ٹیبلٹ تم کو کھانا ہے، اور کھانے میں فلاں فلاں چیز سے پرہیز کرنا ہے، مسالے سے پرہیز کرنا، شکر سے، مٹھائی سے پرہیز کرنا، تیل والی چیزوں سے پرہیز کرنا، ڈاکٹر نے بتایا۔ ایک طرف وہ دوائی کھا رہا ہے جس سے فائدہ ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف پرہیز نہیں کر رہا ہے، مسالے بھی کھا رہا ہے، تیل والی چیزیں بھی کھا رہا ہے، خوب دعوتیں پیل رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس دوائی کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ایک بات تو ذہن میں یہ رکھ لینا چاہیے کہ اگرچہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگرچہ ہم نمازی ہیں 5 وقت کے، روزہ رکھنے والے ہیں پورے مہینے رمضان کے، حج کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، قربانی دینے والے ہیں،
اور نفلی عبادات ہم کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں گناہوں سے بچنا بھی انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہماری نیکیاں زیادہ ہوں اور گناہ یا تو بالکل نہ ہو یا کم از کم ہو۔ تب جا کر قیامت میں ہم اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو ہمیں کسی طرح کا کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اور نیک اعمال ہم کر رہے ہیں، لیکن اس عمل کی قبولیت کے لیے جن باتوں کا ہونا ضروری ہے ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہماری یہ نماز ادا ہوگی، قبول ہوگی، اس کے لیے کیا چاہیے اور کن باتوں سے بچنا چاہیے یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز میں واجب کتنے ہیں، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، ہاتھ کہاں باندھنا، کیسے اٹھانا، نیت ہمیں کیسے کرنی ہے، نیت باندھنے کے بعد کیا پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ ہے، اکیلے اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے بعد اگلی سورت پڑھنا ہے، رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح اور 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھنا ہے۔ یہ تمام کی تمام باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ نماز پڑھنے کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے، بس دیکھا دیکھی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو دیکھا ان کو دیکھا کہ وضو کر رہے ہیں، بس اسی طرح وضو کر لیا۔ 2-4 آدمیوں کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے بھی آ کر کے دھنا دھن نماز پڑھنا شروع کیا۔ پوری مسجد میں اگر ایک ایک آدمی سے پوچھ کر کے معلوم کیا جائے کہ آپ نے 2 رکعت نماز کس سے سیکھی ہے، جمعہ کے دن نماز مکمل ہو جانے کے بعد لائن میں کھڑے ہو کر کے پوری مسجد والوں سے، امام صاحب سے بھی، مؤذن صاحب سے بھی، ہر ایک سے پوچھنا ہے کہ آپ نے جو نماز سیکھی ہے کس سے سیکھی ہے، ذرا بتاؤ۔ 100 میں سے کوئی ایک آدمی شاید نکل آئے گا جو یہ کہے کہ میں نے نماز فلاں حضرت سے سیکھی ہے، فلاں مولانا صاحب سے، فلاں امام صاحب سے میں نے نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھا ہے، وضو کرنے کا طریقہ میں نے سیکھا ہے، غسل کرنے کا طریقہ میں نے سیکھا ہے۔ کوئی ایک آدمی شاید نکل کر کے آئے گا، اور کوئی ایک آدمی ایسا ہوگا جو یہ کہے گا کہ میں نے وہ کتاب پڑھی تھی، نماز پڑھنے والی کتاب، کسی عالم نے بتایا فلاں کتاب کو پڑھو تو میں اس کتاب سے پڑھ کر کے سیکھا ہوں۔ کوئی ایک آدمی ایسا نکل کر کے آئے گا، ورنہ 90% سے زیادہ نمازی وہ ہیں جو صرف دیکھ کر کے نماز سیکھے ہیں، کسی سے پوچھ کر کے نہیں، کسی حضرت سے باضابطہ سیکھ کر کے نہیں، بلکہ لوگوں کا دیکھا دیکھی انہوں نے نماز کو سیکھ لیا ہے، جس میں بہت ساری غلطیاں ہیں۔ نیت باندھتے وقت غلطیاں، نیت کیسے باندھنی ہے، وضو کے اندر غلطیاں، پورا وضو 20 سال سے 30 سال سے کر رہا ہے لیکن وضو کا طریقہ غلط ہے، اس کو مکمل ثواب نہیں مل رہا ہے، یا پھر اس کا وضو ہی نہیں ہو رہا ہے، سر کا مسح نہیں کرتا، دیکھا کہ لوگ ٹوپی کے اوپر مسح کر رہے ہیں تو اس نے بھی ٹوپی کے اوپر مسح کرنا شروع کر دیا، حالانکہ سر کے بالوں پر ہاتھوں کی تری لگنا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے پیروں کو ٹخنوں تک دھونا ہے، ٹخنوں سے اوپر تک اس کو چھوڑ دیا، ایڑیاں اس کی سوکھی رہ جاتی ہیں وضو میں، اسی طرح وہ 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، ہم لوگ جو عبادت کرتے ہیں اس عبادت کو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کو سیکھنا ضروری ہے۔
علماء کرام سے، مسجد کے امام اور مؤذن سے، اور جو جاننے والے لوگ ہیں ان سے نماز، وضو، غسل اور جو بھی دینی عمل آپ کرنے جا رہے ہیں اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ سیکھے بغیر نماز پڑھیں گے، علماء سے معلوم کیے بغیر نماز پڑھیں گے تو بہت برا حال ہوگا۔ آج سے تقریباً 22 سال پہلے ہمارے استاد محترم نے 4 نمازیوں کا ایک واقعہ سنایا کہ کسی گاؤں میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، سب سیدھے سادے لوگ ہیں، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں۔ گاؤں میں کوئی مسجد وغیرہ نہیں ہے، بس ویسے ہی کھیت میں جماعت بنا کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہاں کھیت کے برابر میں تالاب بھی تھا۔ ایک اندھا آدمی چلتے ہوئے جا رہا تھا، اس کا پیر پھسلا، تالاب میں گرا۔ اب رات کا وقت تھا، یہ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک مقتدی نے اپنے برابر والے مقتدی کو کندھا مارا اور پوچھا، در دریا خرخر چیست؟ نماز پڑھ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے اس سے کہ تالاب کے اندر یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ تو دوسرا بولتا ہے نمازی، ماہی باشد یا غوغا، مچھلی اڑ رہی ہوگی یا مینڈک کود رہا ہوگا، چپ نماز پڑھ لے۔ تیسرا مقتدی بولتا ہے، در نماز گفتن جائز نیست۔ تیسرا مقتدی باقی دونوں کو بولتا ہے، تم دونوں نماز میں بات کر رہے ہو، نماز میں بات کرنا تو جائز نہیں ہے۔ اب دیکھو تینوں نے بات چیت کی ہے، جو مسئلہ بتا رہا ہے وہ بھی بات کر رہا ہے۔ اب چوتھا امام صاحب بچ گیا۔ امام صاحب نے جب تینوں کی باتیں سنی، کہنے لگا، ہما گفتند الحمدللہ من نمی گفتم، سب لوگوں نے نماز میں بات کی، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بات نہیں کی، حالانکہ یہ بھی بات کر رہا ہے۔ تو نماز اگر علماء کرام سے سیکھے بغیر پڑھیں گے تو یہی حال ہوگا۔ یو پی میں ایک ڈسٹرکٹ ہے مظفر نگر، وہاں کا ایک قصبہ ہے تھانہ بھون، وہاں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے۔ ایک مرتبہ تبلیغی سفر کے دوران ایک گاؤں میں ان کو جانا ہوا، جہاں پر کوئی عالم نہیں تھا، حافظ نہیں تھا۔ وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد تھی، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے کے لیے حضرت اس مسجد میں چلے گئے۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور مقتدی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ میں بھی جا کر کے نیت باندھ لیا امام کے پیچھے۔ اب چھوٹی سی مسجد ہے، 2-4 مقتدی ہیں، سامنے امام صاحب ہیں، میں کیا دیکھتا ہوں، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو کبھی آگے کو جاتے ہیں، کبھی پیچھے کو آتے ہیں، کبھی دائیں ہلتے ہیں، کبھی بائیں ہلتے ہیں، اس طرح ہل ہل کر کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ بڑا تعجب ہوا، نماز پڑھ رہے ہیں، بالکل سکون کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس طرح بالکل سیدھا کھڑے ہوتے ہیں جیسے کہ زمین میں کسی لکڑی کو گاڑ دیا گیا ہو۔ بعض مرتبہ پرندہ آ کر حضرت کے سر پر بیٹھ جاتا تھا یا کندھے پر آ کر بیٹھ جاتا تھا، یہ سمجھ کر کے یہ شاید کوئی لکڑی کا ستون ہے یا کوئی پتھر ہے۔ اس قدر سیدھے کھڑے ہو کر کے بالکل ڈسپلین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اور امام صاحب ایسے ایسے آگے پیچھے دائیں بائیں ہل رہے ہیں۔ خیر نماز ہے، اس لیے حضرت نے کہا
میں نے امام صاحب کو کچھ نہیں بولا، نماز چل رہی ہے۔ پھر نماز مکمل ہونے کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں، اسی مسجد میں ایک کنارے پر دو چھوٹے چھوٹے کتے گھوم رہے ہیں، کتے کے بچے چھوٹے چھوٹے۔ بڑا عجیب ماجرا ہے۔ نماز مکمل ہو گئی، حضرت امام صاحب کے پاس گئے، سلام کیا اور سائڈ میں بلا کر کے پوچھا، حضرت آپ سے دو باتیں معلوم کرنی ہے، اجازت ہے؟ امام صاحب بولے آؤ پوچھو کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا آپ نماز پڑھا رہے تھے، آگے پیچھے دائیں بائیں کیوں ہل رہے تھے؟ تو وہ امام صاحب کہنے لگے جاہل، تجھے کیا پتا نماز کے بارے میں، کتاب میں لکھا ہے۔ حضرت نے فرمایا کون سی کتاب ہے، ذرا ہمیں بھی دکھاؤ، ہمیں بھی بتاؤ۔ تو کمرے میں لے گئے امام صاحب اور کتاب کھول کر کے دکھایا کہ دیکھو اس میں لکھا ہے امام صاحب جب نماز پڑھائے تو ہل کے پڑھائے، امام صاحب جب نماز پڑھائے تو ہل کے پڑھائے۔ حضرت نے فرمایا ارے امام صاحب وہ ہل کے نہیں ہلکی پڑھائے، یعنی اتنی لمبی نماز نہ پڑھائے کہ مقتدیوں کو کھڑے ہونا مشکل ہو جائے، ہلکی پڑھائے، ہاں کے اوپر زیر نہیں ہے زبر ہے، آپ نے زیر پڑھا اس لیے ہل ہل کر آپ نماز پڑھا رہے ہیں۔ چلو خیر، دوسری بات آپ سے امام صاحب یہ پوچھنی ہے کہ آپ کی مسجد میں کتے کے چھوٹے چھوٹے بچے کیوں گھوم رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے دیکھو حدیث میں ہے نا لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ کتا حاضر نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا ارے بھائی وہ چھوٹی کاف سے نہیں ہے، بڑی کاف سے ہے۔ چھوٹی کاف سے قلب کا معنی عربی میں کتا ہے، اور بڑی قاف سے قلب اس کا معنی ہے دل۔ تو حضرت نے اس سے فرمایا کہ دیکھو تم نے جو حدیث پڑھی ہے نا اس میں بڑی کاف ہے، چھوٹی کاف نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ہاں بڑا کتا رکھنے کے لیے کہا گیا، تو بڑا نہیں ملا تو چھوٹے دو رکھے۔ حضرت نے فرمایا ارے بھائی بڑے قاف کا مطلب ہوتا ہے قلب، قلب کا معنی دل، چھوٹے کاف کا مطلب ہوتا ہے قلب، کتا۔ قلب کا معنی دل، قلب کا معنی کتا۔ تم نے حدیث بھی غلط پڑھی اور اردو پڑھنا بھی تم کو آتا نہیں، اور لوگوں کی نماز کو خراب کر رہے ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے چاہے کوئی بھی آدمی ہو، جب تک کسی عمل کو کرنے کا طریقہ وہ نہیں جانتا ہے تو وہ اس عمل کو غلط کرے گا، غلط کرتا جائے گا اور یہ سمجھے گا کہ میں صحیح کر رہا ہوں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اس قدر جہالت تو نہیں ہے، مثال دے کر میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو عمل کریں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، صحیح طریقے سے کرنا، اس کا جو پراپر وے ہے، اس کو ادا کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، اس کو علماء کرام سے معلوم کر کے سیکھ کر کے بعد میں کرنا۔ سیکھ کر کے کریں گے، چاہے تھوڑا کریں گے صحیح کریں گے، اور سیکھے بغیر کریں گے دھنا دھن نماز پڑھ رہے ہیں، دھنا دھن وضو کر رہے ہیں، وضو میں غلطیاں، نماز میں غلطی، زکوٰۃ دینے میں غلطی۔ بینک میں رکھا ہوا ہے 10 لاکھ روپیہ، اور 10 لاکھ روپے میں 25,000 روپیہ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے، لیکن وہ کتنا دے رہا ہے؟ 10 لاکھ روپیہ اس کے پاس موجود ہے، 25,000 روپیہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ رمضان میں دیتا ہے 5,000 روپیہ یا 2,000 روپے کی رسید کٹا دیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ دے دی ہے۔ ایسے کیسے ہوگا؟ اس کو معلوم کرو کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ کتنی فرض ہے۔ حج کو گیا، حج کو کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، طواف کا طریقہ نہیں معلوم، سعی کا طریقہ نہیں معلوم ہے، یہ ساری چیزیں سیکھنا ہے۔ رمضان کا روزہ ہے، روزہ رکھ رہا ہے لیکن اس کا روزہ صحیح نہیں ہو رہا۔
تو کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اس کا طریقہ معلوم کرنا اور تھوڑا تھوڑا معلوم کرتے رہنا اور وہ عمل کرتے رہنا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے پورا سیکھ لیں گے بعد میں کریں گے، ایسا نہیں۔ پورا سیکھنے میں 1-2 مہینہ لگے گا، مثال کے طور پر کیا 1-2 مہینہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ پڑھنا ہے۔ جتنا آپ نے صحیح سیکھا اتنا صحیح پڑھو، باقی جیسا پڑھ رہے ہیں پڑھیں۔ جب آپ پورا سیکھ لیں گے تو پوری نماز صحیح ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی عمل ہم کرتے ہیں، وہ عمل صحیح ہو، اس کا ثواب ملے اور قیامت میں ہمارے ساتھ میں اس کا ثواب آئے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل ہم انتہائی اطمینان کے ساتھ کریں، صبر کے ساتھ کریں، جلد بازی نہ کریں۔ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کا کام ہوتا ہے۔ جو عمل ہم کرنے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اس کو کیسے کریں؟ اطمینان کے ساتھ کریں۔ وہ عمل کرنے میں جتنا وقت لگنا چاہیے اتنا وقت اس کو دیں، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کم سے کم 3 منٹ کی ضرورت ہے۔ صحیح طریقے سے حروف کی ادائیگی کے ساتھ دعائیں پڑھنا، سورتیں پڑھنا، رکوع سجدہ یہ سب ہو، کم سے کم 3 منٹ کی ضرورت ہے 2 رکعت نماز کے لیے۔ اب لوگوں کو آپ دیکھیے نماز پڑھتے ہیں 2 منٹ کے اندر 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں، دھنا دھن سجدے کر رہے ہیں۔ اچھے نمازی سجدے میں جاتے ہیں، اٹھ کر کے ابھی بیٹھے بھی نہیں دوسرے سجدے میں چلے گئے، حالانکہ دونوں سجدوں کے درمیان 1-2 سیکنڈ کے لیے بیٹھنا، یہاں پر جس کو جلسہ بولتے ہیں، جلسہ، اس جلسے میں بیٹھنا یہ واجب ہے۔ اگر ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے 1 سیکنڈ کے لیے بھی بیٹھا نہیں، ویسے ہی دوسرے سجدے میں چلا گیا، اس کے اوپر سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے۔ نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اگر نہیں کیا اسی طرح سلام پھیر کر کے چلا گیا، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اور رکوع کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، جس کو قومہ بولتے ہیں، وہ بھی واجب ہے۔ بہت سے نمازی سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع میں گئے اور سیدھا بالکل کھڑے نہیں ہوئے، ویسے ہی سجدے میں چلے گئے۔ ان کی نمازیں ہو رہی ہیں کیا؟ نہیں ہو رہی ہیں۔ میرا مقصد کسی کے بارے میں یہ بولنا نہیں ہے کہ تمہاری نماز بیکار ہے، تمہارا روزہ بیکار ہے، تمہاری زکوٰۃ بیکار ہے، تمہارا حج بیکار ہے، یہ میرا مقصد نہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں صحیح طریقے سے کریں۔ آپ جو کر رہے ہیں اس کا صحیح طریقہ علماء سے معلوم کر کے کریں، تاکہ جتنا بھی آپ کر رہے ہیں کم از کم اتنا صحیح ہو جائے۔ جو کر رہے ہیں وہ تھوڑا ہے اور وہ تھوڑا بھی غلط ہے تو پھر آخرت میں ہمیں اس کا کیا ثواب ملے گا، کیا اجر ملے گا؟ اس لیے عمل کو صبر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور ایک آخری بات یہ ہے، کوئی عمل ہمارا قابل قبول ہو، قابل ادا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری نیت صحیح ہو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چند لوگوں کو جہنم میں بھیجے گا، فرشتے دیکھیں گے اس کے نام اعمال میں بہت ساری نمازیں ہیں، بہت زکوٰۃ اس نے دی ہے، بہت حج بھی کیا ہے، اور بھی بہت ساری نیکیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہا ہے فرشتوں سے کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، اے اللہ، اس کے نام اعمال میں تو بہت ساری نمازیں ہیں، بہت ساری نیکیاں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن یہ آدمی جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے فرشتوں،
تم نے اس کی ظاہری زندگی دیکھی ہے، ظاہری اعمال کو تم نے دیکھا ہے، اس کے دل کی نیت تمہیں نہیں معلوم ہے۔ وہ نماز پڑھتا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ صدقہ خیرات کرتا تھا، مال خرچ کیا کرتا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ حج پر گیا تھا نام کمانے کے لیے کہ میں بھی حاجی صاحب ہوں، وہ روزہ رکھتا تھا نام حاصل کرنے کے لیے، مسجدیں بنواتا تھا نام کمانے کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے اس کا ایک بھی عمل نہیں ہے، اس لیے آج اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ تو نیت بھی صحیح ہونا ضروری ہے، ہم جو اعمال کر رہے ہیں اس میں نیت کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر ہماری نیت خراب ہے تو ہمارا وہ عمل بیکار ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ حضرت امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عمل کے اندر اخلاص اگر تم کو سیکھنا ہے، نیت اگر تم کو سیکھنی ہے تو چرواہے سے سیکھو۔ جنگل میں بکریاں چرانے والا جب جاتا ہے، چراتا رہتا ہے، ظہر کا وقت آ گیا، ظہر کی نماز پڑھنے لگتا ہے، اس کے دل میں ذرہ برابر خیال نہیں آتا کہ میری نماز کو دیکھ کر کے بکریاں میری تعریف کریں گی۔ بکریوں کو زبان ہے کیا تعریف کرنے کے لیے؟ ہے نہیں، تو بکریاں اس کی تعریف کریں گی، یہ خیال اس چرواہے کے دل میں ذرہ برابر نہیں آتا۔ اسی طرح ہر ایک ایمان والے کو چاہیے کہ نماز پڑھے تو یہ خیال نہ کرے کہ لوگ میری تعریف کریں گے، زکوٰۃ دے تو یہ خیال نہ کرے کہ لوگ میری تعریف کریں گے، حج کو جائے تو یہ دل میں خیال نہ کرے کہ لوگ میری تعریف کریں گے۔ اگر نیت خراب ہے، حج بھی بیکار گیا، نماز بھی بیکار گیا، زکوٰۃ بھی، روزے، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نیک اعمال تو کر رہے ہیں، کرتے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے، لیکن ساتھ میں گناہوں سے بچنا اور نیک عمل کو کرنے کا صحیح طریقہ معلوم کرنا، اور اس عمل کو اطمینان کے ساتھ، صبر کے ساتھ کرنا جیسا کہ اس کا کرنے کا طریقہ ہے۔ اور آخری چیز کیا ہے؟ ہماری نیت کا صحیح ہونا۔ یہ ساری باتیں ہوں گی تب جا کر یہ اعمال آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنیں گے اور جنت میں جانے کا سبب بنیں گے، ورنہ ہمیں نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی ثواب نہیں ملا تو بہت بڑا نقصان ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔